بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد. قال الله عز وجل في كلامه العظيم: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال عز وجل في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. اللہ رب الجلال نے مذہب اسلام میں ہمیں افراط و تفریط سے روکا اور ایک معتدل راستہ ہمیں عنایت فرمایا، درمیانی راستہ، اور ایسا بہترین نظام ہمارے حوالے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے کیا گیا کہ جس پر ہر دور میں، ہر زمانے میں ہر شخص عمل کر سکتا ہے۔ افراط و تفریط کس کو کہتے ہیں؟ جو اصل مقام ہے اس سے بالکل نیچے اتر جانا، یہ اصل مقام سے بہت زیادہ آگے ہو۔ اس لیے ہر موقع کا ہمیں دین دیا گیا، ہر موقع پر ہمارے لیے رہنمائی کی گئی۔ خوشی کا موقع ہے تب بھی، غم کا موقع ہے تب بھی، اچھے حالات ہو برے حالات ہو، ہر موقع پر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری پوری امت کی اور قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کی بھرپور رہنمائی کی۔ اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بطور خاص آج جو دن ہے یوم عاشورے کا، یوم عاشورہ ہے، آج عاشورے کا دن، یہ دن پہلے سے ہی عظمت والا ہے، بڑائی والا ہے، برکتوں والا ہے، پہلے سے۔ اس کی میں تفصیلات بیان نہیں کرتا کہ اس دن پہلے کیا کیا ہوا، صرف اتنا سمجھ لینا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس کا مقام بڑھا ہے، یہ مناسب نہیں۔ ان کی شہادت اپنی جگہ پر جو ہمارے لیے، پوری امت کے لیے فخر کی چیز ہے۔ حضرت امام حسن حسین رضی اللہ عنہما اہل بیت، میں اکثر عقائد کے موقع پر یہ میں نے کہا ہوں کہ ان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ان سے نفرت کرنا، ان سے بغض رکھنا، ان کے بارے میں غلط نظریات اپنے ذہنوں میں بٹھا دینا، یہ ایمان کو ختم کرنے والا ہے۔ اس موقع پر دو چیزیں ہمیں اس بات کا افسوس ہے اور ہونا چاہیے
اس وجہ سے، اس لیے کہ یہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہ اہل بیت میں سے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے ان پر اگر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں تو ہر مسلمان کو غم ہونا چاہیے، افسوس ہونا چاہیے، لیکن دوسری طرف اسی کے ساتھ میں وہ شہادت کا بہترین اعزاز بھی حاصل کر کے گویا کہ امت کو ایسا سبق دیا ہے کہ دیکھو جب حق و باطل سامنے آ جائے تو باطل کے سامنے جھوکا نہیں جایا، یہاں تک کہ اگر گردنیں کٹانی پڑی تو کٹا دیں گے، لیکن باطل کے آگے جھک نہیں سکتے۔ اس میں جواب مردی کا، بہادری کا ثبوت ہے، اس میں صبر کا ثبوت ہے۔ شہادت ہو گئی، اس پر افسوس نہیں ہونا چاہیے، اس پر فخر ہونا چاہیے۔ جو ظلم و ستم ہوا ہے اس پر افسوس ہے، یہ سمجھنے والی چیز ہے۔ ایک صاحب میرے پاس آ کر کہنے لگے مفتی صاحب نے ایسا ایسا بیان کیا، یہ تو فخر کی چیز ہے، لیکن یہ بہت باریک نقطہ ہے، اس کو سمجھنے کی چیز۔ آپ علیہ السلام کے حیات طیبہ میں بتلا دیا گیا تھا کہ یہ نواسے جو تمہاری گود میں کھیل رہے ہیں، یہ تمہارے جو کاندھوں پہ تم اپنے اس کو سوار کرتے ہو، اپنی پیٹھ پر ان کو سوار کرتے ہو، یہ تمہارے لاڈلے ہیں، پیارے ہیں، یہ ایک دن کربلا میں یہ شہید ہونا ہے۔ اس طرف حضرت حسین کو زہر دے کر شہید کروانا ہے، یہ سب ہونا۔ آپ علیہ السلام نے دعا نہیں کی اللہ عبادت یہ حق کے لیے تو قربانی ہے۔ اور شہادتیں تو صحابہ نے مانگی ہیں، شہادتیں تو مانگی ہیں، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے موقع پر میں نے کہا، تو یہ تو مسلمان کے لیے فخر کی چیز ہے۔ افسوس کس پر ہے کہ ظالموں نے ہمارے اپنے چہیتوں پر ظلم کیا اور اپنی آخرت برباد کی۔ میدان کربلا کے اندر سجدہ کر کے رہتی دنیا تک اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ دیکھو حالات کیسے بھی آ جائیں، اللہ کے آگے جھکنا ترک نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ سارے ہمارے جو حالات ہیں جو ہم پیش کرتے ہیں کہ نماز کے لیے وقت تو نہیں ملتا ہے، اللہ کے آگے جھکنے کے لیے وقت تو نہیں ملتا ہے، عبادت و ریاضت کے لیے وقت تو نہیں ملتا ہے، تلاوت کے لیے وقت تو نہیں ملتا ہے، دین کو سیکھنے کے لیے وقت تو نہیں ملتا ہے، ہماری دنیا کی مشغولی، کیا یہ عذر چل جائے گا قیامت؟ سب سے پہلے زرا نے آپ رضی اللہ عنہ کے بائیں ہاتھ پر حملہ کیا، پھر دائیں پر حملہ کیا، پھر سنعان نے آگے بڑھ کر آپ پر وار کیا، آپ گر گئے۔ پھر عمار سے کہا کہ سر کو تن سے جدا کر دو، وہ آگے بڑھا لیکن ڈر گیا، ہمت نہیں، تو سنعان خود آگے بڑھا اور آپ رضی اللہ عنہ کے اس مبارک سر کو تن سے جدا کر دیا جو کبھی آپ علیہ السلام کے کاندھوں پر لگتا تھا، کبھی اس چہرے پر آپ علیہ السلام بوسے لیا کرتے تھے، لیکن جھکا باطل کے آگے نہیں جھکا۔ اب اس کا مطلب ہم نے کیا لیا ہے؟ بہت تلخ چیز ہے، لیکن ذرا سی ٹھنڈے دماغ سے تنہائی میں بیٹھ کے سوچا۔ میں اکثر کہتا ہوں، جنہوں نے سنا ہے پہلے، میں نے رات میں بچوں سے کہا، پہلے پوچھا ان سے میں نے
کہ تم نے کسی کی میت دیکھی ہے، کسی کے گھر میں انتقال ہو گیا، تو ہمارے اپنے گھروں میں یا دوسروں کے گھر، اکثر ہر چھوٹے بڑا جو ہے اس کی حالت یہ ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جس نے مسلمان کی میت نہ دیکھی۔ پھر میں نے بچوں سے پوچھا کہ جب کسی کے گھر میں میت ہو جاتی ہے تو ڈھول تاشے والوں کو بلایا جاتا ہے، وہ ڈھول پیٹتے ہیں، پھر گھر کے رشتہ دار سب مل کے ناچتے گاتے ہیں، گایا جاتا ہے، اور مختلف چیزیں پکا پکا کر خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ یہ بانٹ رہے ہیں، کھچڑے بھی بن رہے ہیں، شربت بھی بن رہا ہے۔ تو کبھی اپنوں کے لیے ایسا کیا ہے آپ نے یا دیکھا ہے ایسا؟ اچھا، چونکہ بچے میرے پاس پہلے سے پڑھ رہے تو میں نے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے آج کے دن؟ انہوں نے کہا درود پاک پڑھنا چاہیے، تلاوت کرنا چاہیے، عبادت کرنا چاہیے، ذکر اذکار کرنا چاہیے، ثواب پہنچانا چاہیے۔ آپ جیسی تربیت کریں گے، جیسا سکھائیں گے، حق سکھائیں گے تو بچے حق سیکھیں گے، ورنہ پھر بچپن سے بچپن تک اگر غلط سنا ہے تو پھر وہ نکلے گا نہیں، وہ ویسے ہی رہے۔ اس لیے کہ اب ضد پر ہے، اولاد کا مسئلہ ہے۔ باطل کی چال کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ جو ظلم و ستم انہوں نے کیے، اس کے بعد وہ رول سارے اپنے ذمے لے لیے جو محبت بھرے تھے کہ ہم نہ تھے، اور وہ خوشیاں منانے والے رول ہم اہل حق کو دے دیے کہ تم یہ مناؤ، لیکن کبھی کسی کا جو ہے ذہن کا خیال بھی منتقل نہیں ہوتا کیا میں نے میرے باپ کے انتقال کے وقت یہ سب چیزیں کی، سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو ہم دشمنوں والا کام کر رہے ہیں یا محبتوں والا کام کر رہے ہیں؟ کیسی نہ سمجھیے بات۔ کب نکلیں گی یہ غفلت سے اور ان بیوقوفیوں سے امت؟ اگر یہی چیز کوئی نبی کے شان میں کر لے تو تسلیم کرتا ہے مسلمان، گوارا کر لیتا ہے، کرنا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن اس موقع پر کیوں کیا جا رہا؟ کیوں عقلوں پر جو ہے وہ عقلوں کو حرکت میں نہیں لایا جاتا اور کیوں نہیں سوچا جاتا؟ اس میں شرکت کرنا، اس کو دیکھنا، اس میں امداد کرنا، یہ سارے خرافات اور گناہ کی چیز ہے کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو دشمنوں نے کیا۔ یہ تو بانٹو اپنوں کے لیے، راستوں میں اترو، ناچ گانے چلاؤ، وہاں تو سام سونگ جاتا ہے۔ باتیں بھی آپ دیکھیں گے جو آنے والے شرکت کرنے والے کتنی دبی دبی آواز میں بات کرتے ہیں۔ پتہ نہیں، لیکن کیا ہو گیا اس میں؟ اسلام نے درمیانی راستہ بتایا، نہ خوشی میں حد سے زیادہ بڑھنا ہے، نہ حد سے نیچے اترنا ہے، اور نہ ہی غم کے اندر۔ ان سے پیار کا کیا مطلب ہے؟ جو ایمان کا حصہ ہے، حسنین رضی اللہ عنہما اور اہل بیت سے، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھو، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھو، وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھو، وہ بزرگ صحابی حضرت عبداللہ ابن غفار رضی اللہ عنہ، ان سے پوچھو۔ ان سب کی عمریں بہت زیادہ ہیں اور یہ تو بچے ہیں، لیکن کیا ادب احترام کرتے ہیں۔ ایک دو مثالیں سن لی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں آپ کو بہت قیمتی لباس وہ ہدیے میں آیا، بہت قیمتی، جو خود کے لیے آیا تھا اس قیمتی لباس کو اٹھا کر حسنین رضی اللہ عنہ
یہ ہے ادب و احترام، نبی کی محبت میں، نبی کی ادب اور تعظیم کے اندر یہ نوازوں سے پیار کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی، امہات المؤمنین آپ علیہ السلام کی زوج محترمہ، وہ روایت کرتی ہیں، اپنے ابا کے بارے میں کہتی ہیں کہ اپنے گھر والوں سے زیادہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کس سے محبت اور پیار کرتے تھے؟ ان نوازوں سے۔ کیوں کہ یہ کس کے نواسے ہیں؟ وہ نسبت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر لباس تقسیم کیا، لیکن پورے مدینہ میں ایسا لباس نہیں تھا جو ان دونوں شہزادوں کو کے لائق شان ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یمن کے گورنر کو حکم بھیجا، وہاں سے قیمتی لباس منگایا گیا اور ان دونوں نواسوں کو پہنایا گیا۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب یہ شہزادے کہ ان کے لائق شان لباس دیا۔ ایک مرتبہ غنیمت کا مال آیا، تو غنیمت کا مال جب تقسیم کرنا شروع کیا تو سب سے پہلے حضرت حسنین رضی اللہ عنہما۔ یہ سچی محبتیں۔ اچھا، یہ خدمتیں تو ابھی ہمارے لیے موقع نہیں ہے، تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ان سے جو چیزیں ثابت ہیں اور انہوں نے جو اللہ کے حکم کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر عمل کر کے دکھایا ہے، اس کو ہم فالو۔ یہ اصل محبت ہے۔ سب سے بڑا پیغام کربلا کا کیا ہے؟ اللہ کے آگے ماتھے سجدہ کرنا نماز۔ بھلا اس سے بڑا کوئی عذر ہو سکتا ہے کہ دشمن سامنے ہے، ادھر 25 بچے ہوئے، دشمن سے اجازت چاہیے، دشمن بھی ہمارے اپنے مسلمان بھائی ہیں، ان سے اجازت چاہی گئی کہ نماز کے وقت تک ہم نماز ادا کر لیں، اتنی دیر تک جنگ روک دی جائے، کہا کہ نہیں، ہم تو سجدوں میں سرکار۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آدھے لڑے آدھے نماز پڑھے، جب یہ نماز پڑھ کے فارغ ہو جائے تو یہ میدان میں آ جائے، یہ پیچھے جا کے نماز پڑھے۔ اس سے بڑا کوئی عذر ہو سکتا تھا نماز چھوڑنے کا؟ لسٹ بنائے ہمارے جتنے بھی آزار ہیں نا، اور تحقیق کرے کیا یہ چل جائیں گے؟ اس عذر کی بنیاد پر ہم نماز نہ پڑھے، قیامت میں چھٹکارا ہو جائیں۔ میں بار بار اپنے دل کی زبان کہتا ہوں، بھئی یہ جمعہ میں عیدین میں کہاں سے آ جاتے ہیں لوگ؟ آسمان سے تو نہیں، یہی سب آ نہیں سکتے روز پانچوں نماز۔ عمل یہ بتاتا ہے۔ عید کا موقع تھا، آئے نہیں کیسے؟ بھر گئی تھی مسجد میں، جگہ نہیں ملی، 2 جماعتیں کرنی پڑتی ہیں۔ لاک ڈاؤن میں تو 4 جماعتیں ہو رہی تھی، جمعہ کی بھی عیدین کی بھی۔ لوگوں نے اتنا صرف وہ سمجھ رکھا ہے جمعہ اگر چھوڑ دے تو پھر مسلمان ہی نکل جائیں گے، تو کیمپ سے بھی آ رہے ہیں، یولے واڑی سے بھی آ رہے ہیں کہ یہاں پر ہوتی ہے۔ اور ہمارے محافظ بھائی بھی کبھی کبھی فون کر کے پوچھتے، مولانا آئے کہ؟ میں نے کہا کہ ہاں آنا تو ہے، لیکن ماسک لگا کے آنا۔ وہ کبھی زور دکھاتے تو ہم بھی تو دکھائیں، ہم نے فالو کروایا، جو رولز تھے اس کو فالو کروایا۔ اس سے زیادہ اہمیت کی حامل 5 نمازیں ہیں، اس سے زیادہ اہمیت کی حامل عید کی نماز تو واجب ہے اور 5 نمازیں فرض ہیں۔ کربلا کا سب سے اہم پیغام کہ کیسے بھی حالات آ جائیں نماز نہیں چھوڑنی۔ تو عاشقان حسین میں سمجھتا ہوں آج پکی نیت کریں گے
کرتے ہیں؟ کتنے وقت کی؟ زور سے بولو، اثر میں نظر آئیں گی۔ 2 جماعتوں کی اگر عادت ڈال لیں نا ہر نماز میں، انشاءاللہ دیکھو اللہ مسجد کو وسیع کر دیں گے۔ نشان منزل والے بھی سوچیں گے یار بہت ہی حال ہے، کیا کرنا، کچھ تو حل نکالنا پڑے گا۔ ابھی چل رہا ہے کام، یہ صرف مزاحتاً نہیں کہہ رہا ہوں میں، یہ حقیقتاً ہے۔ اس لیے پختہ ارادہ کرے پڑے۔ ہمارے جتنے دنیا کے مسائل بھی اور آخرت کے مسائل بھی ہیں، اسی راستے سے، یہ بنیاد ہے اللہ کے آگے جھکنا، یہی سے سارے مسائل ہیں۔ جو اللہ کے آگے نہ جھکے تو پھر اس کو سینکڑوں دروں پر جھکنے کے بعد میں بھی اس کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ کے آگے جھکنا سیکھ، سجدوں کا مزہ لینا سیکھ لے، رکوع کا مزہ سیکھ لے، اللہ کے آگے کھڑے ہونے کا مزہ سیکھے، وہ مزہ لے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ زندگی میں کئی مرتبہ 1 رکعت میں مکمل قرآن پاک پڑھے، تو مزہ تھا جب نا، چونکہ دنیا کی محنت کرتے کرتے ہمارے دلوں پر اتنی رانت جمی ہوئی ہے کہ اللہ اس کے رسول کی محبت، اس کے احکامات کی محبت اس کے نیچے دب گئی ہے۔ اس لیے مسجد میں جب آتا ہے تو اس کو بے چینی ہوتی ہے، اور بے چینی کی علامت کیا ہوتی ہے؟ اگر بیان ذرا لمبا ہو جائے تو سب لوگ سگنل دینا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم لوگ گھڑی دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ لو ذرا۔ جیسی 2 رکعت کا سلام پھرے تو آدھی مسجد، افسوس کی چیز۔ لاک ڈاؤن میں تو ہم نے بگایا تھے گھر پہ جا کے نماز پڑھو گا، 2 نکلو، 2 نکلو، تو لوگ لڑائی جھگڑے پر اتر گئے۔ اور جب اچھے حالات آتے ہیں، 5 وقتوں میں اچھے حالات ہوتے ہیں، آدمی جب پڑھتا ہے، جب آدمی آسانی کے دنوں میں اللہ کے اوامر کو پورا نہیں کرتا تو اللہ ایسا موقع بھی لاتے ہیں کہ بندہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ اس کی دلیل کیا؟ لاک ڈاؤن کی دن۔ اس لیے آج سے پختہ عہد کر کے چلیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد 5 نمازیں کبھی بھی نہیں چھوڑیں۔ جہاں ہیں، جدھر ہیں، جس حال میں ہیں، کیا کرو؟ کم وقت ہے، بہت دقت ہے، نوافل چھوڑ دو، فرائض، واجبات اور سنن مؤکدات اس کو، لیکن نماز نہ چھوڑو۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اگر یہ کر لیے تو سمجھنا کہ ہم نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے سچی محبت کا ایک ثبوت دے دیا۔ ہو سکتا ہے یہی بخشش کا سبب بنے، اور اس میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ارادوں کو پختہ فرمائے، شیطان کے مکر و فریب سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے لیے حالات سازگار کر دے، ہمارے دلوں کو اللہ جو ہے آمادہ کر دے اس پر کہ ہم اس کی اطاعت پر بر مٹنے والے ہوں، کہ سب کچھ چھوڑ دے، دنیا چھوڑ دے، لیکن اللہ کے اوامر کو نہ چھوڑے۔ کہنے کو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ضمن میں اتنی بات سمجھ میں آ جائیں اور ہم سب عمل کر لیں تو میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، ہو سکتا ہے اللہ کو یہی ادا پسند آ جائے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے، ہماری بخشش کا سبب بن جائے۔ دوسری بات، خرافات میں شرکت نہیں کرنا، جانا بھی نہیں، امداد بھی نہیں، سب چیزیں۔ کچھ چیز جو میں نے بولی ہے سمجھ میں نہیں ہے، آپ آ کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیسے کہہ دیا، آپ کو حق ہے۔ اگر کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو پوچھ لیں، اگر غلطی ہم سے ہوئی ہے تو ہم مان لیں گے، درستگی کر لیں گے، لیکن آپ نے پوچھا ہے اور اگر آپ غلطی پہ ہیں تو آپ کو بھی ماننا پڑے گا، نہیں پڑے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ، یہ آگے کی سب پوری کریں۔